أشرقت نفسي بنور من فؤادي حينما رددت يا رب العباد. نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد. آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون صدق اللہ العظیم. قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم ان اللہ یرفع بهذا الكتاب اقواما ویضع به آخرین او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام. قرآن کریم کے کل 5 حق ہیں جو ہر مسلمان کو حتی المقدور اپنی کوشش بھر جو ہے اس کو ادا کرنا چاہیے. کل بتایا گیا تھا کہ پہلا حق ہے قرآن کریم پر ایمان لانا، دوسرا حق ہے قرآن کریم کی تلاوت کرنا، اور تیسرا حق ہے قرآن کریم کو سمجھنا، اس کے معانی میں غور و فکر کرنا، تدبر کرنا، اور چوتھا حق بتایا گیا تھا قرآن کریم پر عمل کرنا. 5واں حق قرآن کریم کی تعلیمات کو دوسروں تک پہنچانا. تو ان 5 حقوق میں سے پہلے 2 حق کا بیان ہو چکا ہے، یعنی قرآن کریم پر ایمان لانے کا اور قرآن کریم کی تلاوت کرنے کا. اب آج جو ہے قرآن کریم کا تیسرا حق بیان کیا جائے گا. اور تیسرا حق کیا ہے؟ تیسرا حق یہ ہے کہ قرآن کریم کو سمجھ کر پڑھے، غور و فکر کے ساتھ پڑھے، تدبر کے ساتھ. اور اس سلسلے میں قرآن کی بے شمار آیتیں جو ہے نازل ہوئی ہیں. چنانچہ یہ بات تو سراپا تسلیم ہے سب کو کہ قرآن کریم پوری دنیا کے انسانوں کی ہدایت کے لیے نازل ہوا ہے. جیسا کہ قرآن نے خود اس کا اعلان کیا ہے ہدی للناس. اب یہ ہے کہ جو انسان ہیں ان میں سے بعض لوگ تو اس سے ہدایت حاصل کرتے ہیں اور بعض لوگ اس سے ہدایت حاصل نہیں کرتے ہیں. حالانکہ ہے ہدایت سب کے لیے، ہے ہدایت ہی، یہ ہر حال میں ہدایت ہے، اس میں کوئی شک شبہ نہیں ہے. کہیں پہ اللہ تعالیٰ نے یہ بھی فرمایا ہے کہ ہدی للمتقین، کہ یہ ہدایت جو ہے متقیوں کے لیے ہے، اور ایک جگہ فرمایا ہدی للناس، انسانوں کے لیے ہے. اب دونوں میں فرق کیا ہے؟ دونوں میں فرق یہ ہے کہ اترا تو ہے یہ سارے انسانوں کی ہدایت کے لیے، لیکن بعض انسان وہ ہیں جو اللہ سے ڈرتے ہیں اور قرآن کریم کے احکامات پر چلتے ہیں اور عمل کرتے ہیں، تو ان کو پورا فائدہ پہنچاتا ہے قرآن کریم. اور بعض لوگ وہ ہیں جو اللہ تعالیٰ سے نہیں ڈرتے ہیں بلکہ اس کی آیات کو ماننا تو دور کی بات ہے، اس کی آیات کا انکار کرتے ہیں. قرآن کریم میں اس طرح کی بہت سی آیتیں ہیں کہ الذین یکفرون بآیات اللہ، کہ وہ لوگ وہ ہیں جو اللہ کی آیتوں کا انکار کرتے ہیں. تو ظاہر سی بات ہے کہ جو اللہ کی آیتوں کا انکار کرے گا اس کو کبھی ہدایت تھوڑی نہیں مل سکتی ہے. اسی وجہ سے حدیث میں ہے کہ یہ قرآن کچھ لوگوں کے لیے ہدایت بن جاتا ہے اور کچھ لوگوں کے لیے جو ہے ہدایت نہیں بنتا. کیوں نہیں بنتا؟ وہ قرآن نہیں بلکہ اس کا عمل ایسا ہوتا ہے. تو جو قرآن کے احکامات پر عمل کرتا ہے تو یرفع بہذا الکتاب اقواما، اور جو اس پر عمل نہیں کرتے ہیں ویضع بہ آخرین، تو وہ اس کی وجہ سے ذلیل ہو جاتے ہیں. خود مسلمان جب آیات قرآنیہ پر، احکام قرآن پر نہ چلے گا، اس پر عمل نہ کرے گا تو ہلاک ہو جائے گا. چنانچہ اصل بات جو سمجھنے کی ہے تیسرے حق میں وہ یہ ہے کہ قرآن کریم کے احکامات پر چلنا اور قرآن کریم کے پیغامات کو دوسروں تک پہنچانا اور خود قرآن کریم کو ماننا، یہ سب مبنی ہے کہ قرآن کریم کو ہم سمجھنے والے بن جائیں. قرآن کریم کو جب ہم سمجھیں گے ہی نہیں تو پھر ہم کیسے اس پر عمل کریں گے؟ کوئی سوال ہی نہیں. یعنی ہم کو یہ معلوم تو ہو کہ قرآن ہم سے یہ کہہ رہا ہے کہ نماز پڑھو تو نماز پڑھیں گے،
قرآن ہم سے کہہ رہا ہے کہ جوا اور سٹا چھوڑو. جب ہم اس بات کو سمجھیں گے تبھی تو چھوڑیں گے. قرآن کا کمال یہ ہے کہ دنیا کی ہر برائی سے اس نے انسانوں کو منع کیا اور روکا ہے، اور دنیا کی ہر بھلائی کے بارے میں قرآن نے لوگوں کو ترغیب دی ہے کہ اس کو کرو. لیکن اس کو سمجھنا ضروری ہے. جب تک ہم سمجھیں گے نہیں، اسی وجہ سے قرآن میں بہت جگہ آیا ہے کہ یتفکرون، یعقلون، تعقلون. یتفکرون کے معنی ہے کہ سوچو، اور یعقلون کے معنی ہے سمجھو. تو قرآن کو سمجھو اور قرآن کو جو ہے کی تفسیر کو معلوم کرو. اب یہ ہے کہ پہلے کے دور میں تفسیریں صحیح لکھی گئی تھیں. لوگوں نے انہی تفسیر یعنی آیتوں کی وہی تفسیر کی تھی جو اللہ اس کے رسول کا منشا تھا. انہوں نے آیتوں کی وہی تشریح اور وہی تفسیر بیان کی تھی شروع میں. لیکن بعد میں یہ ہوا کہ لوگوں نے اللہ اس کے رسول کا جو منشا تھا وہ تفسیر نہ بیان کر کے جو انہوں نے اپنی تنظیم بنائی تھی، اپنی تحریک چلائی تھی، اپنی جو سوسائٹی بنائی تھی، اس سوسائٹی کا جو منشا تھا اس کے مطابق انہوں نے تفسیر بیان کر دی. تو گویا وہ تفسیر مسلکی ہو گئی، وہ تفسیر تنظیمی ہو گئی، وہ تفسیر تحریکی ہو گئی. تو ایسی تفسیر جو تحریکی ہو، تنظیمی ہو، خواہش نفس پر مبنی ہو، ایسی تفاسیر سے مسلمانوں کو بچنا چاہیے. اسی لیے جب تفسیر کی کوئی کتاب پڑھنے کا ارادہ کرے تو وہ کسی صحیح عالم دین سے مشورہ کر لے کہ کون سی تفسیر کا مطالعہ ہمارے لیے بہتر ہے. پھر جو تفسیریں اچھی ہیں، ان اچھی تفسیروں میں بھی ہر ایک کی صلاحیت ایسی نہیں ہے کہ وہ ہر تفسیر کا مطالعہ کر لے اور سمجھ جائے. اس میں بھی کچھ تفسیریں آسان ہیں اور کچھ مشکل ہے، عوام ہر ایک کو نہیں سمجھ سکتی. ہم ہی کو آپ جو ہے انجینئرنگ کی کتاب دے دیجئے، LLB کی کتاب دے دیجئے، دیگر کتابیں دے دیجئے تو ہم تھوڑی نہ سمجھ پائیں گے. تو جب دنیا کی لکھی ہوئی کتابوں کا سمجھنا مشکل ہے، اگر اس کا گرامر نہیں جانتا ہے تو پھر جو ہے اللہ کی کتاب کو بلا اس کے گرامر کو سمجھے. عربی کے گرامر ہیں تو عربی کے گرامر کو سمجھے کیسے بتا سکتا ہے؟ بہت سے لوگوں کی عادت ہے نا کہ مسئلہ جو ہے آدمی کسی سے پوچھ رہا ہوتا ہے اور دوسرے جو پاس میں بیٹھے رہتے ہیں وہ بتا دیتے ہیں. تو ایسے ہی کسی مولانا سے کوئی پوچھ رہا تھا کہ ہماری جو جائیداد ہے اور جو ہمارا سامان ہے، پیسہ ہے، اس میں ماں کا کتنا حصہ ہے. سمجھے آپ؟ تو اب ابھی مولوی صاحب کو بتانے میں دیر لگ رہی تھی، اتنے میں جو پاس میں بیٹھے تھے انہوں نے کہا کہ ماں کا سب ہے. سمجھے آپ؟ ماں کا سب ہے. تو انہوں نے کہا کیسے؟ تو کہا قرآن میں لکھا ہے تبت یدا ابی لہب وتب ما اغنی عنہ مالہ وما کسب. تو کہا کہ ماں کا سب ہے. سمجھا؟ یہاں پہ وما کسب کے معنی کچھ اور ہیں تو کہہ دیا ماں کا سب ہے. تو اب ایسے سمجھیں گے تو بتائیے کیا ہوگا؟ وما کسب کے معنی کچھ اور ہیں، وما کسب کے معنی کہہ دیا ماں کا سب ہے. تو ایسے اگر آدمی گرامر کو نہیں جانے گا، نہیں سمجھے گا، نہیں سیکھے گا علماء سے، تو پھر وہ تفسیر نہیں بیان کر سکتا ہے. ہاں، اللہ تعالیٰ نے سمجھنے کے لیے آسان ضرور کر دیا ہے. قرآن میں ہے وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ. لیکن اس کا آسان کرنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ بس سبھی لوگ کر دیں. جیسے مان لیجیے نماز پڑھانا بہت آسان ہے، لیکن اب اس کا مطلب تھوڑی نہیں کہ جو ہے ہر آدمی نماز پڑھا ہی لے گا. بہت سے مسائل ایسے ہوتے ہیں
کہ نماز کے سب کو جاننا ضروری ہے۔ قرآن کریم کا سمجھنا دو طرح سے ہے۔ ایک تو یہ ہے کہ قرآن میں اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کے جو دلائل ہیں وہ سمجھا جائے۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے توحید کو بہت زیادہ بیان کیا ہے، بہت زیادہ۔ توحید کہتے ہیں اللہ ایک ہے، اس کو اللہ تعالیٰ نے بہت بیان کیا ہے، اور اس بیان کرنے میں اللہ تعالیٰ نے بے شمار دلیلیں دی ہیں، بہت سی دلیلیں دی ہیں۔ انہی دلیلوں میں ایک دلیل یہ بھی ہے تبارک الذی بیدہ الملک، کہ اسی کے قبضے میں جو ہے ساری سلطنت ہے۔ اور یہ بھی دلیل دی کہ الذی خلق الموت والحیات، کہ وہی موت و حیات کو پیدا کرتا ہے۔ اس اپنی توحید کی دلیل میں اللہ نے فرمایا الذی یخرج الحی من المیت، کہ اللہ تعالیٰ زندے کو مردے سے نکالتے ہیں۔ زندے کو مردے سے نکالنے کی مثال کیا ہے کہ مرغی کا بچہ نکلتا ہے انڈے سے، انڈا مردہ ہے اور مرغی کا بچہ زندہ ہے، تو مردے سے اللہ زندے کو نکالتا ہے۔ اور ایسے ہی اس کے الٹا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے زندے کو مردے سے نکالتا ہے۔ تو دونوں جو ہے یہ دلیل ہے، ایسے ہی سینکڑوں دلیل ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا هو الذی ينزل الغیث وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ مَاذَا تَكْسِبُ غَدًا۔ دنیا میں کون ہے، کوئی ہے جو بتا دے کہ ہماری موت جو ہے کل ہوگی، اور یہ بھی بتا دے کہ فلاں جگہ ہوگی؟ نہیں بتا سکتا۔ عجیب عجیب جگہ لوگوں کی موت ہوتی ہے، جاتے ہوئے جہاز میں ہو جاتی ہے، جہاز سے اترتے ہوئے ہو جاتی ہے، جہاز بیچ میں کریش ہو جاتا ہے وہاں ہو جاتی ہے، سمندر میں ہو جاتی ہے، دریا میں ہو جاتی ہے، ٹرین پہ ہو جاتی ہے، بس پہ ہو جاتی ہے، ہائی وے پہ چلتے ہوئے ہو جاتی ہے، حج میں جاتا ہے وہاں کبھی ہو جاتی ہے، پتہ نہیں کس جگہ ہو جاتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں بِأَيِّ أَرْضٍ تَمُوتُ، کس جگہ تم مرو گے یہ مجھے معلوم ہے۔ تو یہ سب اللہ تعالیٰ نے جو دلائل توحید کے پیش کیے ہیں، ایک طریقہ تو قرآن سمجھنے کا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی توحید کے جو دلائل ہیں اس کو سمجھا جائے، اور پھر اس توحید کے بارے میں جو بشارتیں ہیں اور جو انذارات ہیں، یعنی اس کے انکار پر جو ڈرایا گیا ہے، ان سب کو سمجھے۔ یعنی یہ عوام کی بس کی بات ہے کہ کیونکہ قرآن کریم کا طرز استدلال بہت سادہ اور آسان ہے، جگہ جگہ مثالیں دے کر مسئلہ سمجھایا گیا، یہ صرف لفظی ترجمے سے بھی حاصل ہو سکتا ہے۔ دوسرا ہے علماء اور فقہا کا سمجھنا کہ اس سے مسائل استنباط کریں، ایک ایک لفظ پر غور کریں، جس طرح مفسرین حضرات نے کیا ہے اور کرتے ہیں۔ ایک مرتبہ ایک جو ہے پڑھے لکھے مولانا صاحب قرآن پڑھ رہے تھے، اور پڑھتے پڑھتے ان کو جو ہے یہ شبہ ہو گیا کہ وَرِضْوَانٌ مِّنَ اللَّهِ اکبر، رضوان جو ہے وہ جنت کے داروغہ کا نام ہے، رضوان جو ہے وہ جنت کے داروغہ کا نام ہے۔ تو وہ مولانا صاحب مجھ سے پوچھنے لگے کہ یہ جنت کا داروغہ اللہ سے بڑا کیسے ہو گیا؟ سمجھیں آپ، وَرِضْوَانٌ مِّنَ اللَّهِ اکبر کا ترجمہ ہوا کہ رضوان اللہ سے بھی بڑا ہے، سمجھے آپ؟ تو ہم نے بتایا کہ یہ رضوان داروغہ نہیں ہے یہاں پہ جنت کے، بلکہ رضوان سے مراد ہے اللہ تعالیٰ کی خوشی اور اس کی رضا۔ تو اللہ تعالیٰ کی خوشی اور اس کی رضا یہ بہت بڑی چیز ہے، ہاں یہ بہت بڑی چیز ہے۔ رضوان کوئی بڑی چیز نہیں ہے، بلکہ اللہ کو خوش کر لینا یہ انسان کے اعمال میں بہت بڑا عمل ہے۔ بہرحال تو اللہ تعالیٰ کے دلائل کو سمجھنا توحید کے یہ تو آسان ہے، اس کو ہر شخص پڑھ کے سمجھ سکتا ہے، پھر بھی کہیں بھٹک بھی سکتا ہے، لیکن جو اس میں مسائل ہیں ان مسائل کو سمجھنا ہر ایک کے بس کی بات نہیں ہے۔ اس کے لیے جو ہے فضائل اعمال جو کتاب ہے پڑھی جاتی ہے بہت کروڑوں مسجدوں میں، اس میں حضرت شیخ الحدیث مولانا زکریا صاحب نور اللہ مرقدہ نے لکھا ہے کہ کتنے علم کی ضرورت ہے تفسیر کو سمجھنے کے لیے۔ بہت سے جو ہے انہوں نے 15 یا 25 جو ہے انہوں نے شمار کرایا ہے، جو ہمیں صحیح نہیں یاد ہے، بہرحال 15 سے تو کم نہیں ہے
اتنے علوم کا کوئی ماہر ہو تب جا کے تفسیر وہ لکھ سکتا ہے اور سمجھ سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ، اور اتارا ہم نے تم پر ذکر کے تم جو کچھ لوگوں کے لیے اتارا گیا ہے اس کی وضاحت کرو، یعنی قرآن اسی لیے نازل کیا گیا ہے کہ تم اس کو دوسروں تک سمجھاؤ، لوگوں کو سمجھاؤ، خود بھی غور کرو۔ قرآن میں خود ہے اِنَّا جَعَلْنَاهُ قُرْآنًا عَرَبِيًّا لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ، کہ ہم نے اس قرآن کو عربی میں نازل کیا ہے شاید کہ تم اس کو سمجھو۔ یہ عرب مخاطب ہیں، کیونکہ عرب جو ہے عرب میں ہی قرآن نازل ہو رہا تھا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی عربی تھے، اور جو آپ کے پاس اٹھنے بیٹھنے والے تھے وہ بھی عربی تھے۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں میں نے عربی میں اسی لیے نازل کیا تاکہ تم اس کو سمجھو۔ اور آپ دیکھیے کہ لوگ اپنی مذہبی کتاب کی جو لینگویج ہے اس کو سیکھنے اور سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ایسے ہی ہم مسلمانوں کی جو مذہبی زبان ہے حقیقت میں وہ عربی زبان ہے، کیونکہ عربی زبان میں ہی اللہ نے کتاب کو اتارا اور عربی ہی رسول نازل کیا، عربی رسول بنایا اللہ نے، اور پھر اس رسول عربی پر کتاب عربی نازل فرمائی، اور جو فرشتہ آ کر گفتگو کرتا تھا وہ بھی عربی میں کرتا تھا۔ اس لیے عربی سے ہم لوگوں کو محبت رکھنا چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ احب العرب بثلاثۃ، کہ عربی زبان سے 3 وجہ سے محبت رکھو۔ فإنی عربی، پہلی وجہ بتائی کہ میں عربی ہوں، دوسری وجہ بتائی کہ قرآن عربی میں ہے، اور تیسری وجہ بتائی کہ لسان و اہل الجنت عربی، کہ جو ہے جنت والوں کی زبان کیا ہے؟ عربی ہے۔ ہاں یہ سب جو ہے وجہ بتائی۔ ایسے ہی ہے کہ کتاب انزلناہ الیک مبارک لیدبروا آیاتہ ولیتذکر اولو الالباب، یہ قرآن ایک مبارک کتاب ہے جو ہم نے تمہاری طرف نازل کی تاکہ لوگ اس کی آیات پر تدبر کریں، اور سمجھدار لوگ وہی ہیں جو اس سے نصیحت حاصل کرتے ہیں۔ وَلِيَتَذَكَّرَ أُولُو الْأَلْبَابِ، قرآن کریم سے لوگ نصیحت حاصل کریں۔ ظاہر سی بات ہے کہ قرآن کریم سے نصیحت وہی حاصل کر سکتا ہے جو قرآن کریم کو سمجھتا ہو، جو سمجھے گا ہی نہیں تو وہ کیا اس سے جو ہے نصیحت حاصل کرے گا۔ اور اللہ تعالیٰ نے یہ بھی فرمایا جو لوگ اس کے سمجھنے کی کوشش نہیں کرتے ان کے بارے میں بھی فرمایا ہے کہ افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها، سورہ محمد میں ہے کہ کیا یہ لوگ قرآن کریم میں تدبر نہیں کرتے، کیا ان کے دلوں پر تالا لگا ہوا ہے، یعنی اس کو سمجھنے کی کوشش نہیں کرتے۔ اور یہ بات صحیح ہے کہ لوگ بالکل کوشش نہیں کرتے، ذرہ برابر سمجھنا ہی نہیں چاہتے، حالانکہ قرآن کریم کی بہت سی چیزیں، مسائل کو چھوڑ دیجئے تو آدمی آرام سے سمجھ سکتا ہے، آدمی آرام سے قرآن شریف کو سمجھ سکتا ہے، اس کے ترجمے کو سمجھ سکتا ہے۔ ایک ایک سورت پر صحابہ کرام کافی طویل زمانے تک تدبر اور تفکر کرتے تھے، بہت طویل عرصے تک۔ ایک روایت میں ہے کہ حضرت عبداللہ ابن عمر، جن کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 1 ہفتے میں 1 قرآن مجید ختم کرنے کی اجازت دی تھی، یعنی وہ ہر ہفتے 1 قرآن ختم کرتے تھے۔ یہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے ہیں، تو 1 ہفتے میں 1 قرآن ختم کرتے تھے، لیکن سورہ فاتحہ کو جب سمجھ کر پڑھنا شروع کیا تو 8 سال لگ گئے۔ 8 سال میں سورہ بقرہ کو سمجھا انہوں نے، 2.5 پارے کی ہے وہ، تو سورہ بقرہ کو سمجھ کر جو پڑھا انہوں نے 8 سال لگے، اور 2.5 سال لگے تھے حضرت عمر کو، اور ان کے بیٹے کو جو ہے لگا 8 سال۔ اب آپ سمجھ لیجئے کہ جو ہے بہت سے لوگ مسجدوں میں قرآن شریف 6 4 مہینے میں ختم کر دیتے ہیں، کہتے ہیں کہ ہم نے تفسیر میں ختم کر دیا 6 مہینے میں 4 مہینے میں، تو کیا سمجھیں گے؟
یہ ان لوگوں کا حال ہے، یعنی جن کو 8 سال لگ رہا ہے نا، یہ پتہ ہے کون لوگ ہیں؟ یہ وہ لوگ ہیں کہ جو عربی زبان بھی جانتے ہیں اور جو حضرت جبرائیل کو آتے کبھی کبھی دیکھتے بھی تھے، اور جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ڈائریکٹ بلا کسی واسطے کے قرآن سنتے بھی تھے اور سمجھتے بھی تھے۔ یعنی قرآن کی تفسیر کرنے والا مفسر اس وقت موجود تھا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مفسر قرآن ہے، ان سے سمجھتے تھے۔ ہاں، تو قرآن کریم کے ساتھ جو تدبر اور تفکر ہونا چاہیے، صحیح معنوں میں اس کا حق صحابہ نے ادا کر دیا۔ اسی وجہ سے وہ قرآن کو سمجھ گئے تھے اور قرآن پر عمل کرتے تھے، قرآن کو انہوں نے اپنے سینوں سے لگایا، اور اسی وجہ سے وہ پوری دنیا پر چھا گئے، پوری دنیا پر چھا گئے۔ تو وہ جو چھائے تھے نا، اس چھانے کی وجہ سب سے بڑی کیا تھی؟ یہی تدبر، غور و فکر۔ 3 حق بیان ہو چکے۔ چوتھا حق قرآن کریم کا یہ ہے کہ قرآن کریم کے احکام پر عمل کرنا، قرآن کریم کے احکام پر عمل کرنا۔ قرآن کریم میں 2 طرح کے احکام آئے ہیں، بلکہ یوں کہا جا سکتا ہے 3 طرح کے احکام آئے ہیں۔ ایک کا تعلق ہے دل سے، جس کو کہتے ہیں عقیدہ، عقیدے کی جمع ہے عقائد۔ تو پہلا حکم ہے عقائد کا کہ آدمی اپنے عقیدے کو درست کرے۔ دوسرا ہے قرآن کریم میں کچھ چیزیں ایسی ہیں جن کے کرنے کا حکم دیا گیا ہے، اس کو شریعت میں کہتے ہیں اوامر۔ اور تیسری چیز ہے قرآن کریم میں جس سے اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو روکا اور منع کیا ہے، اس کو شریعت کی اصطلاح میں کہتے ہیں نواہی۔ تو 3 چیزیں ہوئی، عقائد کو درست کرنا ہے، پہلا تقاضا قرآن کا یہ ہے کہ اپنے عقائد کو درست کریے، اور دوسرا تقاضا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے اوامر کو بجا لائیے، اس پر عمل کریے، اور تیسرا تقاضا یہ ہے کہ اللہ نے جن چیزوں سے روکا ہے اس سے باز آ جائیے، نواہی سے بچنا۔ اب جو ہے دیکھیے آپ کہ اس بات کا حکم، یعنی قرآن کے احکام پر عمل کریں، اس کا حکم اللہ تعالیٰ نے خود نبی کو بھی دیا ہے، اللہ تعالیٰ نے خود نبی کو بھی دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قرآن میں ہے اتبع ما اوحی الیک من ربک، کہ آپ پیروی کیجئے اس کتاب کی جو آپ کے پروردگار کی جانب سے آپ پر نازل کی گئی، یا ان احکام کی آپ پیروی کیجئے جو احکام آپ کی جانب بھیجے گئے، یا ان باتوں کی آپ پیروی کیجئے جس کا آپ کو حکم دیا گیا ہے آپ کے پروردگار کی جانب سے۔ تو گویا نبی کو اس بات کا حکم ہے کہ آپ قرآن کا یہ حق ادا کریے، پیروی والا، اطاعت والا، اور نبی کے واسطے سے سب کو ہے۔ اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کے تقاضوں پر اس طرح عمل کیا کہ 3 صحابی ایک مرتبہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس گئے اور آپ سے پوچھنے لگے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق کیسا ہے بتاؤ۔ تو حضرت عائشہ نے کہا کہ کیا تم لوگوں نے قرآن نہیں پڑھا؟ یعنی حضرت عائشہ کے کہنے کا مطلب یہ تھا کہ جو کچھ قرآن میں ہے وہ سب کچھ نبی کی زندگی میں ہے۔ ہاں، خود حضرت عائشہ نے فرمایا کان خلقہ القرآن، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق کیا ہے؟ قرآن ہے۔ جن باتوں سے اللہ نے نبی کو روکا آپ رک گئے، جن باتوں کا حکم دیا نبی نے اس کو کیا اور بدرجہ اتم کیا۔ اگر اللہ نے فرمایا نبی سے روزہ رکھو تو اتنا روزہ رکھا کہ رمضان کے 1 مہینے کے روزے کے علاوہ مہینے کے 3 دن کے روزے رکھے، اور جو ہے جمعرات اور دوشنبے کے دن کے روزے رکھے، اس کے علاوہ شوال کا 6 روزہ رکھا آپ نے، اور بھی دیگر روزہ رکھا۔ جب اللہ نے ان کو حکم دیا نماز پڑھنے کا تو نماز پڑھنے کا حق ادا کر دیا، سارے فرائض ادا کیے، سارے واجبات ادا کیے، سنت موقدہ ادا کیا، نوافل ادا کیا، اس کے علاوہ اشراق، چاشت، اوابین اور جو ہے تہجد
اس کے علاوہ ساری رات کبھی کبھی آپ نماز پڑھتے تھے. یعنی آپ کو ہم یہ سمجھانا چاہ رہے ہیں کہ آپ کو جو کہا گیا کہ کانا خلقہ القرآن، تو آپ نے کمال بھی کر کے دکھایا، آپ نے کمال بھی کر کے دکھایا. ہاں، جب کہا گیا گھر سے نکلنے کو تو اس طرح نکلے کہ ایک مرتبہ صحابہ نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہی مدینے میں رہ جائیے، آپ باہر نہ جائیے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نبی کے شان کے خلاف ہے، جب وہ زرہ پہن لے اور ہتھیار ہاتھ میں لے لے تو پھر وہ مسجد میں رہ جائے، پھر وہ گھر میں رہ جائے، پھر اپنے شہر میں رہ جائے. یہ نہیں، یعنی جب اللہ کے راستے میں نکلنے کا عزم مصمم ہو گیا تو پھر پیچھے نہیں ہٹنا، حق ادا کر دیا. جو بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عمل کرتے تھے اللہ کے حکم سے اس کا حق ادا کر دیتے تھے، اور اس انتہا تک پہنچ جاتے تھے کہ پوری دنیا میں کوئی بھی ایسا نہیں ہے جو آپ سے آگے نکل جائے، جو آپ سے آگے نکل جائے. ابھی اس زمانے میں تو ایسے بہت سے لوگ ملیں گے کہ جو مامورین، جیسے تبلیغ میں جاتے ہیں لوگ تو بہت سے، ایک امیر ہوتا ہے، باقی ساتھی ہوتے ہیں، تو ایسا موقع ملتا ہے کہ ساتھی امیر سے آگے نکل جاتے ہیں عبادت میں، اس سے زیادہ نفل پڑھتے ہیں، اس سے زیادہ نماز پڑھتے ہیں. مدرسوں میں ایسا ہوتا ہے کہ طالب علم استاد سے آگے نکل جاتا ہے، اور خانقاہوں میں ایسا ہوتا ہے کہ پیر مرید سے بہت آگے نکل جاتا ہے. لیکن نبی اس درجے پر فائز تھے کہ کوئی امتی عبادت میں ان سے آگے نہیں نکل سکا. ہاں، نبی اس شان کی عبادت کرتے تھے پورا. اسی وجہ سے کہا گیا ہے کہ آپ کی ہر چیز کامل ہی نہیں بلکہ اکمل تھی. تو اس میں نماز بھی اکمل تھی، عبادت بھی اکمل تھی، توحید بھی اکمل تھی، روزہ بھی اکمل تھا، آپ کی سخاوت بھی اکمل تھی، سب چیز اکمل تھی. یعنی قرآن کے تقاضوں پر عمل تھا. یہی حال صحابہ کا تھا. ایک مرتبہ پردے کی آیت نازل ہوئی، پردے کی آیت نازل ہوئی. تو جب پردے کی آیت نازل ہوئی تو ایک عورت جو ہے وہیں مسجد میں بیٹھ گئی اور اس نے کہا کہ میرے بیٹے کو جو ہے کہو کہ اوڑھنی گھر سے لے کے آئے. تو کوئی گیا، اس نے کہا کہ تمہاری والدہ جو ہے ایک اوڑھنی منگا رہی ہیں، وہ اوڑھ کے گھر آئیں گی. تو بیٹا گیا، اس نے اوڑھنی دے دی والدہ کو. والدہ اوڑھنی اوڑھ کر جو ہے اپنے گھر آئیں. تو بیٹے نے کہا کہ اماں ابھی تو اللہ کے رسول نے حکم دیا ہے کہ پردہ کرو، آپ کل سے پردہ شروع کر دیتی، آپ تو راستے میں تھی، تو کیا ضرورت تھی اتنی آپ کو پریشانی کی. تو اماں نے کہا کہ بیٹا جب میرے کان میں اللہ اس کے رسول کا یہ حکم آیا کہ اب تم کو پردہ کرنا ہے تو میری ہمت نہیں ہوئی کہ میں کوئی قدم اللہ اس کے رسول کے خلاف اٹھاؤں. یعنی قدم نہیں اٹھایا اللہ اس کے رسول کے خلاف. ہاں، وہیں بیٹھ گئی اور جب پردہ کر لیا تب اس کے بعد انہوں نے قدم اٹھایا. تو گویا صحابہ اور صحابیات کا قدم جو اٹھتا تھا وہ اللہ اس کے رسول کی اطاعت میں اٹھتا تھا، نہ کہ اللہ اس کے رسول کی معصیت و نافرمانی میں اٹھتا تھا. یہ تھا تقاضۂ قرآن پر عمل. جب شراب حرام ہوئی تو پھر صحابہ نے شراب کس طرح چھوڑا؟ جو مٹکے سے نکال رہا تھا اس نے مٹکے سے نکالنا چھوڑ دیا، جو اپنی سراہی سے گلاس میں اونڈیل رہا تھا اس نے جو ہے وہیں پہ روک دیا اور سراہی کا شراب جو ہے گلاس میں نہیں اونڈیلا. جس نے منہ تک جو ہے گلاس لے گیا تھا اس نے منہ سے گلاس کو ہٹا دیا، جس نے جو ہے زبان پہ رکھا تھا اس نے زبان سے تھوک دیا. یعنی احکام قرآن جیسے ہی ہوا کہ شراب حرام تو پھر کسی کی مجال نہیں کہ ایک قطرہ اپنی حلق سے نیچے اتار لے. آج کتنے مسلمان ہیں جو شراب پی رہے ہیں، شراب کے عادی ہیں. کچھ بد نصیب ایسے ہیں کہ جن کا شراب رمضان میں بھی نہیں چھوٹ رہا ہے. رمضان میں روزہ چل رہا ہے، اس میں بھی بہت سے مسلمان شراب پی رہے ہیں، جبکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الخمر جماع الاسم، کہ شراب جو ہے یہ تمام گناہوں کی جڑ ہے. تو صحابہ قرآن کے احکام پر عمل کرتے تھے. ہم مسلمان ہیں، قرآن کے احکام پر نہیں چلتے ہیں. چوتھا حق ہمارا یہی ہونا چاہیے کہ ہم قرآن کے احکام پر چلیں.
وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ آیت بھی نازل ہوئی کہ جو فیصلہ نہ کرے قرآن کے مطابق جو اللہ نے نازل فرمایا ہے تو ایسے لوگ کافر ہیں، کافر، یعنی وہ سچے مسلمان نہیں ہیں۔ حدیث ہے کہ لا یؤمن احدکم حتی یکون ہواہ تبعا لما جئت بہ، کہ کامل مسلمان کوئی اس وقت تک نہیں ہو سکتا جب تک کہ اس کی خواہش ہمارے دین کے تابع نہ ہو جائے۔ جو دین ہم لے کر آئے ہیں جب وہ اس دین کے تابع نہ ہو جائے تب تک جو ہے یہ بات عرض کی جا رہی تھی کہ قرآن کے اوپر عمل کرنا چاہیے۔ حدیث ہے ما آمن بالقرآن من استحل محارمہ، کہ قرآن پر وہ شخص ایمان لانے والا نہیں کہلائے گا جو اللہ تعالیٰ کی حرام کردہ چیزوں کو حلال سمجھے، یعنی اللہ نے جن چیزوں کو حرام کیا ہے اس کو انسان کیا سمجھے کہ یہ حلال ہے، تو وہ قرآن پر نہ ایمان لانے والا ہے اور نہ قرآن کے تقاضوں پر عمل کرنے والا کہلائے گا، وہ تو حقیقت میں قرآن کی مخالفت کرنے والا ہے۔ ہاں، اللہ کی حرام کردہ چیزوں کو جو حلال قرار دے تو وہ اس کو جو ہے، جیسے بہت سے لوگ طلاق کے مسئلے میں 3 طلاق ہو جاتا ہے اور کہتے ہیں کہ نہیں ہوا ہے، تو یہ کیا ہے؟ یہ اللہ کے احکام کے خلاف عمل کرنا ہے، اس کے محارم جو ہے حلال قرار دیتے ہیں لوگ، یہ اچھی بات نہیں ہے۔ اور جو قرآن کے تقاضوں پر عمل کرے گا تو اس کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہوگا کہ وہ ہدایت سے سرفراز ہوگا۔ والذین اہتدوا زادہم ہدی، کہ جو جتنا چلے گا قرآن کے احکام پر اتنا ہی وہ ہدایت یافتہ کہلائے گا، اور اللہ تعالیٰ اس کو تقوی کی دولت سے نوازیں گے۔ قرآن میں خود ہے، قرآن کریم میں خود یہ بات ہے کہ اگر وہ قرآن کے تقاضوں پر عمل نہیں کرے گا یضل بہ کثیرا، تو وہ کیا ہو جائے گا؟ گمراہ ہو جائے گا، گمراہ ہو جائے گا۔ اور جو اس کے تقاضوں پر عمل کرے گا وَيَهْدِي بِهِ كَثِيرًا، تو وہ بہت زیادہ کیا پائے گا؟ ہدایت پائے گا۔ تھوڑا جلدی کر دے رہے ہیں، اب یہ چوتھا حق بھی ختم ہو گیا، اب 5واں حق مختصر سا بیان کر دے رہے ہیں۔ 5واں حق یہ ہے کہ قرآن کریم کی تعلیم کو دوسروں تک پہنچانا، جیسے دعوت و تبلیغ میں نکل کر لوگ بہت سی باتیں دوسروں تک پہنچاتے ہیں۔ حدیث ہے بلغوا عنی ولو آیا، جو تمہیں معلوم ہو گیا ہے وہ دوسروں تک کیا کرو؟ پہنچا دو۔ اور خود قرآن میں اللہ تعالیٰ نے حکم دیا نبی کو، یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک وان لم تفعل فما بلغت رسالتہ، کہ اے رسول آپ کے پاس جو کچھ آیا ہے اللہ کی طرف سے اس کو دوسروں تک پہنچائیے۔ گویا قرآن کے پیغام کو دوسروں تک پہنچانے کا حکم نبی کو بھی ہے اور امتی کو بھی ہے، دونوں کا یہ حق ہے کہ دوسروں تک پہنچائیں۔ اور جو اس میں کوتاہی کرتا ہے وہ گویا دعوت میں اور یا قرآن کے احکام کا جو پہنچانے کا حق ہے، یعنی 5ویں حق میں کوتاہی ہوتی ہے، قرآن کے 5ویں حق میں اس سے کیا ہوتی ہے؟ کوتاہی ہوتی ہے۔ لہذا قرآن کریم سے جو بات بھی معلوم ہو وہ دوسروں تک پہنچانا چاہیے، اور پہنچانے کے بہت سے طریقے ہیں۔ پہلا طریقہ تو یہی ہے کہ انسان اللہ کے راستے میں جماعت میں نکلے اور اس کو سمجھائے۔ دوسرا طریقہ یہ بھی ہے کہ جو آپ کے پاس پڑھنے لکھنے آتے ہیں ان کو سمجھائیے۔ تیسرا طریقہ یہ بھی ہے کہ آپ اپنے گھر والوں کو جو ہے سمجھائیے۔ قرآن میں ہے یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، کہ اپنی آل اولاد کو اور خود کو بھی جو ہے کس سے بچائیے؟ آگ سے بچائیے۔ تو آگ سے کس طرح بچائیں گے؟ قرآن کی تعلیم کے ذریعے ہی بچائیں گے۔ اور قرآن کا حق دوسروں تک پہنچانے کا جو واقعہ ہے وہ آپ نے دیکھا کہ حضرت عمر ابن الخطاب کی بہن جو ہے حضرت خباب ابن الارث سے جو ہے وہ تعلیم لے رہی تھی، قرآن سیکھ رہی تھی، بہن بہنوئی، اور وہی سبب بنے، وہی گھر کی قرآن کی جو تعلیم تھی وہی حضرت عمر کی ہدایت کا سبب بن گئی، اسی سے حضرت عمر کو ہدایت مل گئی۔ تو بچوں کا مکتب چلایا جائے، اس سے بھی جو ہے قرآن کو جو ہے عام کیا جائے۔
اور قرآن کی جو تفسیریں ہوتی ہیں ان تفسیروں میں شرکت کیا جائے، اس کو سمجھا جائے۔ تو یہ ساری ہی چیزیں ایسی ہیں کہ جس سے قرآن کریم کی اشاعت ہوتی ہے۔ خود قرآن کریم میں ہے کہ یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے دعوت و تبلیغ کے سلسلے میں قرآن کی تلاوت لوگوں پر کیا کرتے تھے اور ان کو اس کے ذریعے سے پاک صاف کیا کرتے تھے اور ان کو کتاب پڑھنا بھی سکھلاتے تھے اور کتاب کے احکام پر چلنا بھی سکھلاتے تھے۔ الکتاب والحکمت، دونوں چیزیں سکھلاتے تھے۔ تو اس طریقے سے اگر ہم قرآن کے پیغام کو دوسروں تک پہنچائیں، اور قرآن کریم کے پیغام کو دوسروں تک پہنچانے کا جو سب سے مؤثر ترین ذریعہ ہے، جو سب سے بہتر چیز ہے، وہ ہے کہ قرآن کریم کے احکام پر بندہ خود عامل ہو جائے، بندہ خود عامل ہو جائے اور اس کے عمل کو دیکھ کے دوسرے لوگ عمل کرنے والے بن جائیں۔ اب اس زمانے میں جو ہے زیادہ تر لوگ جو ہے وہ اسپیچ دینے والے ہیں، خوب اسپیچ، ہم خود ہیں اسپیچ دے رہے ہیں بس۔ اصل کمال یہ ہے کہ ہماری زندگی میں قرآن آ جائے اور پھر ہماری زندگی کو لوگ دیکھ کے قرآن پڑھنے اور سمجھنے والے بن جائیں، یہ اصل کمال ہے۔ ہاں، اور آپ کو بتائیں بہت ہی اہم بات ہے جسے سب سمجھتے ہیں لیکن غور نہیں کرتے، کہ پوری دنیا میں کوئی کتاب اگر کسی کی زندگی کو بدل دینے والی ہے، سب سے زیادہ مؤثر، تو وہ اللہ کی کتاب ہے، سب سے زیادہ۔ اور یہ پورے گاؤں اور پورے کنٹری کو بدل سکتی ہے، اتنی مؤثر ہے۔ آپ اندازہ لگائیے کہ مکہ کے رہنے والے جو لوگ تھے وہ کتنے سخت دل تھے، ان کے دل کی سختی کا یہ عالم تھا کہ وہ اپنی بیٹی کو جو انہی کے صلب سے نکلی تھی اس کو زندہ دفن کرتے تھے۔ قرآن میں اس کا تذکرہ ہے، وَإِذَا الْمَوْعُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ، کہ جنہوں نے اپنی لڑکیوں کو زندہ دفن کر دیا ہے ان سے پوچھا جائے گا کہ تم نے اس معصوم بچی کو کس جرم کی پاداش میں دفن کیا ہے، قتل کیا ہے۔ ایسے سخت دل لوگوں پر جب قرآن نازل ہوا تو انہوں نے عورتوں کی کتنی عزت کی، کتنا احترام کیا ہے۔ اپنی وراثت میں سے ان کا اللہ نے جو حصہ لگایا وہ انہوں نے بیٹیوں کو، بہنوں کو، عورتوں کو دیا۔ اب اس زمانے میں مسلمان اپنی بہنوں کو حصہ ہی نہیں دے رہا ہے، حتیٰ کہ بھائی بہن کو نہیں دیتا ہے، اس پہ تو تعجب کم ہوتا ہے، اس پر مجھ کو زیادہ تعجب ہوتا ہے کہ باپ اپنی بیٹی کو نہیں دیتا، باپ اپنی بیٹی کو حصہ نہیں دیتا۔ تو یہ قرآن کی مخالفت کرنے والے لوگ ہیں، جو بہن بیٹی کو حصہ نہیں دیتے، وہ قرآن کے احکام پر عمل نہیں کر رہے ہیں بلکہ قرآن کی مخالفت کر رہے ہیں۔ ہمارا عمل اور کردار ایسا ہونا چاہیے کہ ہم دوسروں تک قرآن کے پیغام کو اپنے عمل اور کردار سے پہنچائیں، تو عمل اور کردار یہی ہے۔ بہرحال جب قرآن نے ان لوگوں کی زندگی بدل دی جو پتھر دل تھے، تو اس زمانے کے لوگ تو بہت نرم دل ہیں۔ اگر دیکھا جائے تو دل میں زیادہ سہنے کی طاقت ہی نہیں ہے اب، ہاں، زیادہ سہنے کی طاقت ہی نہیں ہے۔ تو ایسے لوگوں پر تو اگر قرآن کے پیغام کو عملی طور پر پہنچایا جائے تو بہت جلد انقلاب آ سکتا ہے۔ اس لیے قرآن کریم کی تعلیمات پر ہم لوگ تھوڑا توجہ دیں اور غور کریں، اور ہماری خواہش ہے کہ مرد اور عورت سبھی لوگ جو ہے عید کے بعد قرآن کریم کو سیکھنے اور سکھانے کا اہتمام کریں، اس کے بارے میں ہم سے مشورہ کریں۔ انشاءاللہ اس طرح کا کوئی سلسلہ شروع کیا جائے گا کہ ہر گھر میں جیسے پہلے قرآن پڑھنے کی آواز آتی تھی ویسے ہی آج بھی آنے لگے۔ اب تو قرآن کی آواز کسی گھر سے سنا ہی نہیں دیتی ہے، اور گھر تو چھوڑیے مسجد میں بھی نہیں آتی آواز، سمجھے۔ ایک حاجی امین صاحب ہے، انہی کو میں نے دیکھا کہ رات میں آتے ہیں تو قرآن شریف پڑھتے ہیں، اور کسی طاق راتوں میں کچھ دو چار لڑکے آ جاتے ہیں،
ورنہ مسجد میں قرآن پڑھنے کا رواج ہی ختم ہو گیا۔ باقی اعتکاف والوں کی بات الگ ہے، فیاض بھائی آپ پڑھتے ہیں ایسی بات نہیں، لیکن ہم لوگ تو اعتکاف میں ہیں، اعتکاف والوں کی ہم بات نہیں کر رہے ہیں۔ حاجی آفتاب صاحب بھی پڑھتے، لیکن اپنا گھر چھوڑ کے بستر چھوڑ کے آ جانا اس کی میں بات کر رہا ہوں کہ حاجی امین صاحب ڈیلی آتے ہیں، ہے تو یہ بہت بڑی بات ہے۔ آپ حضرات بھی جو ہے قرآن شریف پڑھیے، اگر رات میں نہ آ سکیں کوئی بات نہیں، ہر آدمی رات میں نہیں اٹھ سکتا، لیکن جب آپ نماز پڑھنے آئیے تو نماز کے بعد تھوڑی دیر تلاوت کر لیجئے۔ مسجد کا قرآن میں بتاؤں کہ آنکھوں سے آنسو آ جاتا ہے کہ مسجد میں جو لوگ قرآن ہدیہ کرتے ہیں، بعض قرآن اللہ کی قسم ایسا ہے جس کو کسی نے کھولا ہی نہیں ابھی تک۔ مسجد میں ایسے قرآن بے شمار ہیں کہ جن کو اب تک لوگوں نے کھولا ہی نہیں، پڑھا ہی نہیں، یعنی پڑھنے والوں کی تعداد اتنی تھوڑی ہے اور قرآن بڑی تعداد میں رکھا ہے۔ لہذا میری درخواست ہے کہ قرآن کریم کی تلاوت کا بھی اہتمام کیا جائے اور قرآن کریم کے جو ہے تفسیر اس کے سمجھنے کا بھی اہتمام کیا جائے اور اس کے احکامات پر عمل بھی کیا جائے اور اس کے پیغام کو دوسروں تک پہنچانے کی کوشش بھی کیا جائے۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔